وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کے آخر پر یہ یعنی آخری آیات ہیں سورہ الانبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک علاقے یا بستی یا ملک یا شہر کے لیے رحمت نہیں، اور اس سے بھی آگے اپنوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ اور اس کا اور بھی مفسرین ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سابقہ قوموں کو صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا گیا، ان کو بالکل عذاب سے ختم کر دیا گیا، تو اس طرح اللہ نے آپ کو ایسا رحمت مجسم بنایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ان پر ایسا عذاب سابقہ قوموں کی طرح نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ان کو ختم کیا جا سکے، بلکہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اور جھلکیاں اور ان کو جھنجھوڑنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم ہیں، جس مقام تک اللہ تعالیٰ رب ہے اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مجھے عالمین جو ہے نا، لفظ عالمین کی تشریح سمجھاؤ کہ وہ عالمین وہ کیسے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، ایک عالم تمہیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں جو تم دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی اللہ کے بندے، جو ایک چیز یا ایک جہان تم دیکھ رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں مکمل علم نہیں، تو جو عالمین ہے اس کے بارے میں کیسے علم؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یوحا الیہ، میری طرف اللہ وحی کرتا ہے۔ وحی کس کی طرف ہوتی ہے؟ نبی کی طرف۔ جو وحی جس کی طرف ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے، وہ نبی اور رسول کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحی کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آ جاتا آپ کی پیشانی پر، اور غنودگی چھا جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو اس طرح، اور کبھی سچے خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتاتے ہیں۔ مختلف قسمیں ہیں وحی کی۔ اور ایک وحی کا لفظ اللہ نے شہد کی مکھی کے بارے میں بھی استعمال فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف وحی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی شہد کی مکھی کے دل میں کہ تو جا ہر پھل پر پھول پر بیٹھ کر دور دراز کے سفر طے کر، اور اچھے اچھے جو پھل پھول ہیں ان میں سے رس نچوڑ کر اس چھتے میں جمع کر، کس کے لیے؟ میرے بندے کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء، اس کو کہتے ہیں القاء کرنا، اس کے دل میں بات کو ڈالنا۔ اس کا ایک اور بھی ترجمہ مفہوم وہ یہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو القاء کیا وحی کی، وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے والی وحی نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دے۔ تو کہنے لگی اللہ کیسے سپرد کروں، کیسے کروں؟ میرا جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میں کیسے، میرا دل تو نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کی ماں، لہروں کے حوالے کرنا تمہارا کام ہے، واپس کرنا اور عزت اور شان عطا کرنا میرا کام۔ اللہ نے وہ کر بھی دیا۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں وحی کی۔ اگر یہی بندہ وحی والی بتائے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑی بات وضاحت کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کو، میری طرف اللہ وحی کی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بس یہ وحی ہے، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، طاقت قوت والا، اپنی صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، شان عظمت میں، صفات میں، علم میں اس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ وہ اللہ ہے۔ رب جو ہوتا ہے اس کی صفت نبی میں بھی آ سکتی نہیں،
نبی نبی ہے، رسول رسول ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، جن کو بھیجا گیا وہ نبی ہے، لہٰذا نبی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب ہے ساری کائنات۔ لیکن ساری کائنات سے اللہ نے سارے نبیوں کو شان میں افضل بنایا، اور پھر ان میں سے سارے نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان پیغمبر ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ تمہارا معبود وہ ایک اللہ ہے، فَعَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم پھر مسلمان ہوگے، یعنی فرما بردار بنو گے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تم پھر گئے، اس بات پر تمہارا اتفاق نہیں ہے اللہ کی توحید پر، تو پھر میں برابری پر تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، تو پھر میں نہیں جانتا کیا وہ بالکل قریب ہے یا دور ہے جس کا تم کو وعدہ دیا گیا۔ وہ کیا ہے چیز؟ یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا عذاب، تو عذاب اللہ تعالیٰ کا یہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی اور تم پر عذاب آئے، یا اللہ کا ویسے تم پر عذاب آ جائے، اللہ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، میں تو پیغام دینے والا اس کا نبی ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو پتہ ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو جنگ ہے نا، جنگ، جس جنگ میں تم کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا اور تمہیں عذاب کا لقمہ بنایا جائے گا، وہ جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت وہ بھی ہو جائے گا۔ اور وہ ہوا بھی، پھر یوں ہی مکے سے نکلے مدینے میں، پھر جنگ پر جنگ، جنگ پر جنگ۔ سب سے پہلا بدر کا معرکہ جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا، اور اس میں بڑے بڑے 70 چودھری سرکردہ وہ مکے سے آئے مدینہ طیبہ میں، یعنی بدر کے مقام پر، تو وہاں آ کر بھی آرام سے نہ مسلمانوں کو بیٹھنے دیا اور حملے کی کوشش کی، کہا یہاں ہم ان کو ختم کریں گے، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو ختم نہیں کرو گے بلکہ میں تم کو ختم کروں گا۔ بڑی بڑی فوج لے کر ابو جہل آیا، حالانکہ ابو سفیان نے سمجھایا تھا کہ نہ جاؤ اور جنگ نہ کرو، ہمارا قافلہ بچ چکا ہے جو مسلمانوں نے لوٹنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قافلے کو لوٹ لو، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، وہ نکل کے بچا کر لے کر۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ پیسے روپے سونے چاندی تساں کی کرنا ہے، اگر بڑے بڑے سرکردہ فخر تکبر دے پھنڈے نے نا، میں چاہنا تو آٹے ہتھوں انہوں میں ذلیل کر دیں، اور مختلف طریقوں سے تمہیں ان کو ذلیل کروں، تمہیں غلبہ دوں۔ حالانکہ مسلمان 313 چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ملا کر 14-15 سال کے بچے ملا کر پھر 313 بنے، اور اللہ نے 313 کو 1000 کی بڑی کافروں کی جماعت پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ان پر، جتنا ایمان ان کا مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو غلبہ بھی عطا کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو عذاب ہے یا تو وہ تم پر آ سکتا ہے، یا پھر وہ جو جنگ ہے اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا وہ ہوگی۔ تو اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو دل میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کتنا خوبصورت ہے، کتنے انسان کے شبے دور کرتا ہے قرآن۔ یہ کوئی قصے کہانی والی کتاب نہیں ہے، یہ بلکہ پوری کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے نہ اس جیسی پہلے آئی ہے نہ بعد میں اب آنی ہے۔ یہ ایسی سچی اور سچی اللہ کی کلام، اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں پتا شاید کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہو، آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ قَالَ رَبِّ احْكُم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے اللہ ان میں فیصلہ کر، ان کے درمیان بالحق، انصاف والا فیصلہ، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور رب ہمارا بہت مہربان ہے، جو تم مدد مانگ رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، جو تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا سب ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور اہل اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں اللہ کس لیے بیان کر رہا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، تاکہ تم اپنے آئیڈیل بناؤ تو اپنے نبی کو بناؤ اور قرآن کو بناؤ، اور ہدایت تمہاری قرآن میں ہے، نہ کہ کسی قصے کہانیوں میں ہے، طرح طرح کی غلط باتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔